اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، آیت اللہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور ابھی اس کتاب کو تدوین کیا جا رہا ہے۔ 10 جلدیں اس کتاب کی پبلش ہو چکی ہیں۔ اس کتاب میں در واقع وہ افراد جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں ان کے لیے رہنما اصول بیان کیے ہیں تاکہ وہ ان کی رعایت کرتے ہوئے اس سفر میں کامیابی حاصل کر سکیں اور اللہ کے قرب و جوار میں بلند مقام تک پہنچ سکیں۔ قبض اور بسط کی بحث کو ہم نے اس کتاب سے تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ قبض یعنی بندش جو انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، اور بسط یعنی وسعت کی کیفیت جو انسان کی زندگی میں ہوتی ہے۔ بیان ہوا کہ یہ قبض و بسط اختیاری بھی ہے اور غیر اختیاری بھی ہے۔ اختیاری میں بیان ہوا کہ کچھ ایسے اسباب اور عوامل اسلامی تعلیمات میں بیان کر دیے گئے ہیں کہ جنہیں اگر انسان اپناتا ہے یا ترک کرتا ہے تو ان کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں بندش اور وسعت کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے۔ ان اسباب کو تفصیل سے اب تک ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے۔ آج در واقع ایک حدیث کا آغاز کر رہے ہیں اس کتاب کے مصنف مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ۔ کافی کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 132 پر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور یہ روایت در واقع وہاں کافی میں تو تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن یہاں مصنف نے کچھ اس کے کلمات کو تخطی کیا ہے اور بیان نہیں کیا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اصول کافی کے دروس کو بیان کریں گے تو وہاں اس حدیث کی اور دوسری احادیث کی تفصیل سے تشریح کو بیان کریں گے بحول قوت پروردگار۔ لہٰذا یہاں جو حدیث آغاز ہو رہی ہے وہ در واقع خداوند متعال کی حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کو کچھ نصیحتیں ہیں۔ مرحوم کلینی اس روایت کو وہاں تفصیل سے بیان کرتے ہیں، مصنف بھی اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، اور در واقع یہ روایت ان افراد کے لیے جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں نہایت ہی مفید ہے۔ در واقع ہمارے منابع روائی میں ایسی بہت گراں بہا روایات موجود ہیں کہ اگر انسان بارہا ان روایات کا مطالعہ کرے تو یہ انسان کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ خداوند متعال حضرت عیسیٰ کو نصیحت کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، اصبر علی البلاء، اے عیسیٰ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو ان مصائب پر، ان مصیبتوں پر صبر کرو۔ وارضع بقضاء، اور اے عیسیٰ جو اللہ نے تمہارے لیے تقدیر میں، تمہاری قضا میں لکھ دیا ہے، جو قضاء الہی ہے تمہارے لیے، اس قضا پر تم راضی ہو۔ ورضا یعنی راضی ہو، بالقضاء یعنی قضاء الہی پر تم راضی ہو۔ وکن، اور اے عیسیٰ ایسے زندگی بسر کرو، ایسے رہو کمسرتی فیکا، کہ میں تمہیں دیکھ کر خوشنود ہو جاؤں، خوشحال ہو جاؤں۔ یعنی اے عیسیٰ تمہارا طرز زندگی ایک ایسے انداز میں ہونا چاہیے کہ مجھے تمہارے طرز زندگی کو دیکھ کر مسرت ہو، خوشحالی ہو۔ اب خداوند متعال آگے نصیحت میں فرما رہا ہے، فَإِنَّ مُسَرَّتِي مَنْ أَطَاعَ فَلَا أَعْصَى، اے عیسیٰ ابن مریم میری خوشنودی اس بات میں ہے کہ میری فرمان برداری کی جائے، جو میں حکم دیتا ہوں اس کی اطاعت کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور جس چیز سے میں منع کرتا ہوں اس سے رک جایا جائے، اس کو ترک کر دیا جائے۔ اب یہاں اس حدیث کے اس پیراگراف میں، ان کلمات میں نہایت ہی اہم کلمہ اور نہایت ہی اہم جملہ بیان ہوا ہے کہ کن کم مسرتی افیکا، اے عیسیٰ ایسے زندگی بسر کرو کہ میں
تمہارے اس طرز زندگی کو دیکھ کر مسرور ہو جاؤں، خوشحال ہو جاؤں۔ تو یہاں عجیب سا سوال بس اوقات لوگوں کے ذہنوں میں ایجاد ہوتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مسرور ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے؟ تو خود خداوند متعال نے اس خوشحالی کی جو وجہ ہے وہ بیان کر دیا، فَإِنَّ مُسَرَّتِي أَنْ أَطَاعَ، میری مسرت اس بات میں ہے کہ اطاعت کی جائے، فَلَا أَعْصَى، معصیت نہ کی جائے، گناہ نہ کیا جائے۔ لہٰذا اگر ایک انسان بندہ ہے اور وہ اللہ کی فرمان برداری کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی انجام نہیں دیتا، تو اس بندے کا یہ طرز عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسرت کا سبب ہے۔ پس اگر برعکس کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی حکم عدولی کرتا ہے، اللہ کے اوامر کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو اس بندے کا یہ طرز عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کا باعث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ لہٰذا خداوند متعال حضرت عیسیٰ سے یوں فرما رہا ہے کہ کن، اے عیسیٰ، ایسے زندگی بسر کرو، ایسے ہو جاؤ کا مسرتی فی کا، کہ مجھے تمہارے وجود کو دیکھ کر، تمہارے اس طرز عمل کو دیکھ کر گویا کہ میں مسرت ہو جاؤں، کہ میری مسرت تمہارے اس طرز عمل پر ہے۔ فَإِنَّ مُسَرَّتِي أَنْ أَطَاعَ، میری مسرت اطاعت میں ہے، فَلَا أَعْصَى، پر معصیت نہ کی جائے، گناہ نہ کیا جائے۔ لہٰذا اللہ کی فرمان برداری کرنا ایک سالک الی اللہ کے لیے اس سفر سلوکی میں نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک سالک الی اللہ کو، ایک ایسے انسان کو جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہ رہا ہے، اسے گناہ نہیں کرنا چاہیے، اسے معصیت نہیں کرنی چاہیے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حکم عدولی نہیں کرنی چاہیے، عصیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس بندے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، فرمان برداری کر رہا ہے اور عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں ہے، خداوند متعال اس عیسیٰ کو ایک اور اہم نصیحت فرما رہا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، یا عیسیٰ احیی ذکری بلسانک، اے عیسیٰ اپنی زبان کے ذریعے سے میرے ذکر کو احیا کرو، زندہ رکھو۔ اے عیسیٰ تمہاری زبان ذاکر ہونی چاہیے اور میری یاد میں میرا ذکر کرے۔ اے عیسیٰ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو مجھ سے الفت رکھتا ہے، تو تیری زبان میری ذاکر نہ ہو، یہ منافات رکھتی ہے اس محبت سے، یہ اس محبت کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی ہے۔ اے عیسیٰ، لہٰذا اے عیسیٰ احیا کرو اپنی زبان کے ذریعے سے میرے ذکر کو۔ پس جو اللہ کی طرف سفر کرنے والا مسافر ہے، سالک الی اللہ ہے، اگر اس سالک کی زبان ذاکر نہ ہو یا وہ ذکر کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے وجود کو خشک کر دیا ہے۔ یہ کبھی خداوند متعال کی بارگاہ میں اس انداز میں کہ اللہ کا مقرب بندہ ہو، یہ نہیں پہنچ پائے گا۔ اس بندے کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ اس کا نفس، اس کا ضمیر، اس کا وجود، اس کی حقیقت ایک ایسے درخت کی مانند ہے کہ جسے پانی دینا ضروری ہے، جس کی آبیاری ضروری ہے، اور اگر اس درخت کو پانی نہ دیا جائے، پانی نہ دیا جائے، تو یہ درخت آہستہ آہستہ خشک ہو جائے گا۔ یعنی نہ تو اس کو باہر سے پانی مل رہا ہے اور نہ ہی یہ زمین کے اندر سے پانی لے رہا ہے، تو کہیں سے بھی اس کو پانی نہیں مل رہا، تو یہ پانی نہ ملنے کے نتیجے میں یہ درخت آہستہ آہستہ خشک ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ درخت ضائع ہو جائے۔ تو انسان مومن بھی اسی درخت کی طرح سے ہے، اگر وہ ذکر نہ کرے تو اس کا نفس آہستہ آہستہ ضائع ہو جائے گا اور نابود ہو جائے گا۔
پس انسان کے ضمیر کو بیدار رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ذاکر ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر اپنے وجود کی گہرائیوں سے کرنا چاہیے، اپنے دل سے کرنا چاہیے، اپنی جان سے کرنا چاہیے، اپنی حقیقت سے کرنا چاہیے۔ لہٰذا خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ کو یہ دوسری نصیحت فرمائی ہے، نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو سلوک اللہ کی وادی میں سفر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں، اب اگر ہماری زبان اللہ کے ذکر سے ذاکر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے ضمیر کو مردہ کر دیا، اپنے ضمیر کو ضائع کر دیا۔ پس کیسے اللہ کی یاد میں اپنے دل کو زندہ رکھا جائے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ انسان کو ذکر سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، چونکہ انسان کے حقیقت کو، انسان کے دل کو، انسان کے ضمیر کو زندہ رکھنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ انسان کی زبان جو اللہ نے اسے ایک آلہ دیا ہے، یہ زبان کی صورت میں یہ زبان لغویات نہ کرے، پرحرفی نہ کرے، غیبت نہ کرے، بہتان نہ لگائے، تہمتیں نہ لگائے، فضول باتیں اور فضول کلام کو اپنے وجود سے اظہار نہ کرے، اور فقط اللہ کے ذکر میں ذاکر ہو۔ اگر انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو یہ انسان اللہ کی طرف توجہ کرنے کے نتیجے میں اس کی حقیقت بیدار ہو جائے گی، اس کی حقیقت زندہ ہو جائے گی۔ لہٰذا خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے حضرت عیسیٰ سے، وَلْيَكُنْ وُدِّي فِي قَلْبِكَ، اے عیسیٰ میری ود کو، میری محبت کو تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ اے عیسیٰ اس کو اپنے دل میں جگہ دو، میری محبت کو، میری ود کو، میری محبت کو اپنے دل میں جگہ دو۔ اور اس کو جگہ دینے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینے کا راستہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کی بدولت انسان اپنی زبان سے اللہ کا جب ذکر کرتا ہے، اللہ کو جب یاد کرتا ہے، تو اس ذکر کی بدولت، اس یاد کی بدولت اللہ انسان کے وجود میں موجود رہتا ہے، انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، اور انسان اللہ کی طرف سفر کرنے والا جو مسافر ہے وہ اللہ کی یاد سے اگر اپنے دل کو زندہ کر لے، احیا کر لے، بیدار کر لے، تو اللہ کی محبت سے مملو اور سرشار ہو جاتا ہے۔ لہذا خداوند متعال حضرت عیسیٰ کو جو نصائح فرما رہے ہیں ان میں اگلی نصیحت، یا عیسیٰ تیقظ فی ساعات الغفلت، اے عیسیٰ وہ لمحات جن لمحات میں سب غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، اے عیسیٰ ان لمحات میں تم بیدار رہو، تم مجھ سے ہم کلام کرو، مجھ سے گفتگو کرو، میری طرف توجہ کرو اے عیسیٰ۔ پس وہ لمحات جن لمحات میں انسان غافل ہوتا ہے، ان لمحات کو جاننا ایک انسان مسافر اللہ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور پھر کیسے اللہ کی یاد میں بیدار ہوا جائے، اس کا فارمولہ کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ کیسے انسان متنبہ رہے، بیدار رہے، متوجہ رہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کی یاد میں ہمیشہ ذاکر ہو، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر کل آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔ اور یہ حدیث نسبتاً طولانی حدیث ہے، لیکن مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ سے آیت اللہ تہرانی نے اس حدیث کو مکمل یہاں بیان نہیں کیا، اور بیان ہوا کہ انشاءاللہ خدا ہمیں یہ توفیق دے، یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم اصول کافی کے دروس کو بھی شروع کریں، تو وہاں جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 132 سے اس روایت کو تفصیل سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے وجود سے بندش کا خاتمہ فرمائے، ہمارے لیے وسعت ایجاد کرے، خداوند متعال تمام موانع،
تمام رکاوٹیں جو اللہ کی طرف پہنچنے میں ہماری راہ میں موجود ہیں، خداوند متعال حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے ان رکاوٹوں کو ہماری راہ سے برطرف فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔